بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کچھ اچھائی پہنچے تو وہ ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تو ان کی تدبیر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں صبر، تقوی کی ترغیب دی، اور پس منظر ان آیات کا یہ ہے کہ جب بدر کا موقع ہوا تو بدر کے موقع پر کچھ لوگ آئے، اور وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے بہت طریقے سے، تمیز سے، تہذیب سے کچھ آیات سنا کر، کچھ مسائل پوچھ کر اپنے آپ کو ایسا ظاہر کیا کہ وہ مسلمان ہے۔ اور جو ہمارے مسلمان صحابہ کرام وہاں موجود تھے ان تمام کے ذہنوں میں یہی تھا کہ یہ مسلمان ہے، تو اپنے اندر کی بات اس کو کچھ نہ کچھ بتا دی، جس کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیچھے والی آیت میں کہ اپنے باتوں کا، اپنے راز کسی کے حوالے نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ اپنا راز کسی کو حوالے نہ کرو اور اللہ یہ کہ تمہارا اپنا بندہ ہو۔ تو دوسرا موقع جنگ احد کا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر لگا، آپ کے دانت شہید ہوئے، دانت مبارک شہید ہوئے، اور نبی علیہ السلام کو اس سے تکلیف پہنچی۔ پھر ابن قیمہ نے جو ہے، جو کہ کافر تھا، اس شخص نے آپ پر تلوار ماری، آپ نے جو خود پہن رکھا تھا، جو کہ وہ جنگوں میں پہنا جاتا تھا، وہ کٹا، اور اس کے کٹنے سے چہرہ انور پر پھر زخم آیا، اس سے خون بہنے لگا، اور بڑی کوشش کی گئی اس خون کو روکنے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے داماد ہیں، وہ پانی ڈالے جا رہے ہیں، ڈول لا رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں، سادہ زمانہ تھا اور نبی علیہ السلام کا خون بند نہیں ہو رہا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کو دھوئے جا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی جلائی، چٹائی جلا کر اس کی راکھ نبی علیہ السلام کے زخم میں ڈالی، اور اس سے وہ خون بند ہوا۔ ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کتنی تکلیف برداشت کی ہے۔ طائف کے پتھروں والے زخم، احد کے زخم، کتنے گہرے زخم ہیں، آج تک تاریخ ان کو لکھتی ہے، آج تک تاریخ ان کو مٹا نہیں سکتی، بھلا نہیں سکتی۔ اور مسلمان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی قربانیوں کو بھول بیٹھا۔ قرآن پاک نے کہا تھا ان تصبروا، اگرچہ تم صبر کرو، کیونکہ ان لوگوں کو تکلیف جو وہاں پر اس حد تک بات پہنچی احد میں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بات چلی کہ ان محمدا قد قتل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چل گئی کہ جی نبی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ صحابہ کے پیر اکھڑ گئے، صحابہ اس بدگمانی میں آ گئے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام اگر شہید ہو گئے ہیں تو پھر ہمارے رہنے کا کیا فائدہ۔ محبت کی انتہا دیکھیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم شماری کروائی کہ جی بندے گنو، کتنے ہیں؟ صحابی آئے، گنا کے انہوں نے کہا کہ جی 700 سے 800، 600 سے 700 کے درمیان اتنے لوگ ہیں، 700 پورے نہیں ہیں، اتنے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا تھا، مردم شماری کروائی تھی، تو گننے والے نے آ کر فوراً سوال داغا، یا رسول اللہ کوئی جنگ ہونے والی ہے، کوئی حالات ہیں، ہماری کم تعداد پہ نہ جائیے، ہم پوری دنیا سے ٹکرا جائیں گے۔ ہمت، عزم، استقلال
کس چیز کا نام تھا؟ ان کا آسرا تلواروں پر نہیں تھا، ان کا آسرا گھوڑوں پر نہیں تھا، ان کا آسرا اونٹوں پر نہیں تھا، ان کا آسرا اپنی ذاتی قوت پر بھی نہیں تھا۔ ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نہیں کہا کہ آپ کے لیے جو ہے ہم 1000 افراد اتار رہے ہیں آسمان سے، ہم 3000 افراد بھیج رہے ہیں، ہم 5000 افراد بھیج رہے ہیں، 5000 3000، ایسے نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پیچھے قربانی تھی، اور آپ علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی اس سے صحابہ کرام کے ذہن ایسے بنا دیے تھے کہ ان کو ٹکرانے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا سامنا ہرگز نہیں تھا۔ اور بدبخت مد مقابل ہمارا دشمن نبی علیہ السلام کا اس زمانے کا دشمن آج بھی وہ دشمن ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کچھ اچھائی پہنچے، تمہارے ہاتھ میں مال غنیمت آ جائے، تمہاری کھیتیاں اچھی ہو جائیں، تمہارے ہاتھ میں اچھا پھل آ جائے، ان کو برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، ان کو برا لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور پھر اگر کہ تم کو کوئی تکلیف پہنچے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کو زخم لگا، صحابہ کرام کو زخم لگے، تو کیوں ان کو یہ اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا، اللہ تعالیٰ نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ تم تلوار اٹھاؤ، کیا کہا؟ وَإِن تَصْبِرُوا، تم صبر کرو، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ صاحب اثر تفاسیر نے اس ڈرنے والی جگہ پہ ایک عجیب بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا تم اللہ سے ڈرو، کس بارے میں؟ تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں کہ اوامر کو لینا ہے، اور نواہی کے بارے میں کہ نواہی جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے رکنا ہے، اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کے بارے میں، تو تمہیں ان کا کوئی مکر نقصان نہیں دے گا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا کوئی مکر تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ ہم ان کے مکر سے بچنے کے لیے تدبیر کرتے، ہیلا کرتے۔ واضح رہے قرآن پاک میں واضح الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز اجازت نہیں دیتے اس بات کی کہ دشمن سے صلح کی جائے، دشمن سے صلح کی جائے، دشمن کافر ہو اور اس کو ہم دعوت دیں کہ آؤ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا کام تھا تلوار اٹھانا، دشمن کا کام تھا اپیلیں کرنا، اور اب حال الٹ گیا ہے۔ قرآن پاک نے ہم کو کہا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان کے لیے جو قوت تیار کر سکتے ہو وہ کرو، جتنی تمہارے پاس استطاعت ہے، جتنی تم قوت رکھ سکتے ہو کرو۔ ہمیں حکم دیا تھا، ہم نے ایک چومنے چاٹنے کے لیے ایٹم بنایا، اس کو سنبھال کے رکھا، اس کے اوپر چوکیدار بٹھا دیے، ماہانہ تنخواہ دیتے ہیں، وہ چلانے کا نہیں ہے، برکت کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے، پاکستان کے لیے تعویذ ہے وہ۔ اور جہاں ہمیں میڈیا کا مسئلہ سامنے پیش آیا، ہم نے کہا یہ ہماری بنیادی ضروریات میں سے ہے، حالانکہ یہ تو ایک مستقل جنگ ہے، حالانکہ یہ ایک مستقل جنگ ہے، میڈیا ایک جنگ ہے، یہ میڈیا وار ہے۔ اور پھر انہوں نے ہمارے اوپر بایولوجیکل وار مسلط کی، تو ہم بھیک مانگنے کے لیے چلے گئے، ہم نے فوراً سے کہا اللہ کی رضا کے لیے ہم کو ویکسین دے دو، ورنہ ہم بھوک سے مر جائیں گے، ورنہ ہم ویکسین کے بغیر مر جائیں گے۔ یہ ہم نے کیا کیا؟ اور اب تو اسپریچول وار بھی آ گئی ہے، روحانی وار بھی آ گئی ہے، وہ اپنے جادو ٹونے اور اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر آتے ہیں، وہ دجال کے تحفظ کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو لوگ ہمارے زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو کون کرے گا، ان پر یہود ہنود ہی کریں گے، یہ واضح رہے، وہ وقت قریب ہے۔ وہ جادو کے ذریعے سے 4G لانچ کرتے ہیں، 5G لانچ کرتے ہیں، اور کیا کیا لانچ کر رہے ہیں، وہ جو اتار رہے ہیں وہ ہمارے مقابلے کے لیے اتار رہے ہیں، وہ ہمارے تحفظ کے لیے نہیں اتار رہے ہیں۔ ہاں، اس میں ان کی ایک چال یہ بھی ہے کہ تم انہی کے اعلی کار بن جاؤ اور انہی کے دھوکے میں پڑ جاؤ۔ ہمارا مسلمان یوٹیوبر بن گیا، ہمارا مسلمان ٹک ٹاکر بن گیا، اس کو اس کے پیسے ملتے ہیں اور وہ پیسے کما رہا ہے۔ وہ جو لوگ محنت کر کے پڑھ کے آگے آ رہے تھے، تو وہ پڑھنے والے تو بیکار ہو گئے، اور وہ ویڈیو بناتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، میرے اتنے ویور ہیں، مجھے پیسے ملتے ہیں، اور ملتے بھی ڈالر میں۔ تو مسلمان کو اس بات کی، اب جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا برعکس ہو گیا ہے، ان تصبکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی نیکی پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، تو وہ ان کو بری لگتی ہے،
اب کیا ہوتا ہے، اب وہ تم کو جب ٹک ٹاک بناتے دیکھتے ہیں اور اس کے تم کو پیسے دیتے ہیں اور تم خوش ہوتے ہو تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ہمارے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ امریکہ نے ٹک ٹاک پر پابندی لگا دی ہے اور پاکستان میں ٹک ٹاک چل رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اولاد ضائع ہو رہی تھی، انہوں نے اپنی اولاد کے تحفظ کا انتظام کیا، اور ہماری اولاد ضائع ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کو برباد کرنے کے لیے اور ڈھیل دے دی۔ سعودیہ چلے جائیں، پاکستان سے ذرا سا باہر نکلیں، انٹرنیٹ کا ریٹ معلوم کریں، 4G کا ریٹ معلوم کریں۔ سعودیہ میں 2G دیتے ہیں اور 100 ریال کا دیتے ہیں، 2 GB ہوتا ہے ٹوٹل، 100 ریال کا پاکستان کے حساب سے لگا لیں 6000 روپے بن جائیں گے۔ وہاں مہنگا، ہمارا 300 روپے میں دے دیتے ہیں، اور کتنا دیتے ہیں؟ لامحدود دے دیتے ہیں۔ سوچیں ہمارا دین کیا کر رہا ہے اور ہم اپنے دین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا دین ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ مد مقابل کی دشمن کی چال کو سمجھو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان کی چال کو سمجھو، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی، تم تدبیر کرو، لیکن ہم نے تدبیر نہیں کی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، قرآن پاک نے ہم کو کہا تھا کہ تم دیکھو ان کے انجام، ان کی تدبیر کا انجام کیا ہوا، اور ہم انہی کی تدبیر کے لپیٹے میں آ گئے، اور اب ہم ان کے حواری ہیں، ہم ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں۔ ہمارا رزق تو تلوار کے نیچے تھا، ہم نے اپنے رزق کی تلاش میں کیا کردار ادا کیا؟ یہ کردار ادا کیا کہ جن لوگوں نے ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ نوچا تھا، جنگ خیبر کا واقعہ یاد آیا، خیبر کے وقوع پذیر ہونے کی جو وجہ تھی وہ ایک مسلمان عورت کے دوپٹے کو چھیڑنا تھا، نوچا گیا تھا دوپٹہ، کیل میں اٹکایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کو وجود دیا، اور خیبر تک، جنگ خیبر کو وجود دیا، اور خیبر تک ان یہودیوں کو دوڑایا، اور ساتھ میں مہر لگائی، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو۔ کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کا اپنا یکباری کا فیصلہ تھا، اور ایسا فیصلہ تھا آج تک جاری و ساری ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اس کا بدلہ ایسے لیا، جدت کی آڑ میں، جدت کی آڑ میں انہوں نے ہماری عورتوں کے چہروں سے دوپٹے نوچے، نقاب نوچے، چہروں سے دوپٹے، سروں سے دوپٹے اتارے، ان کے پائنچے اوپر کرا دیے، ان کے کپڑوں کو چست اور تنگ کر دیا۔ کاسیات عاریات مائلات ممیلات، پہنے ہوئے ہوں گی، ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی۔ ہم ماضی میں اپنی مسلمانوں کی جنگوں کو دیکھیں، ان جنگوں میں جب کفار کو فتح حاصل نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی عورتیں پیش کی ہیں۔ ہمارے ہاں ہماری مائیں، اس زمانے کی مائیں، طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، زید بن حارثہ جیسے لوگ پیدا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب تعلیم ہمارے گھروں میں ہوا کرتی تھی تو ہمارے بچوں کا جذبہ یہ تھا کہ میں صحابی بنوں گا، اور آج ہمارے ہاں بین 10 بنتا ہے، ہمارے ہاں اسپائڈر مین بنتا ہے۔ اپنے اندر کو ٹٹول کر دیکھیں، ہمارا بچہ، ہمارا معصوم بچہ اس وقت میڈیا کی زد میں ہے، وہ کھانا بغیر میڈیا کے نہیں کھاتا۔ پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اور ہم یہ سوچیں کہ جی میرا بیٹا بڑا آدمی بنے گا، وہ بڑا آدمی بن کے صرف پیسے کمانے کی مشین ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وَتَتَّقُوا کی جگہ میں آپ جو میں نے پہلے بتایا کہ جی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اوامر میں، نواہی میں، اوامر اور نواہی کے اندر آپ میڈیا کو ڈال لیں۔ یہ وہ آلہ ہے، یہ وہ چربہ ہے جو کہ ہمیں زہر کی طرح آہستہ آہستہ سلو پوائزن بن کر ڈس رہا ہے، اور یہ اس راستے سے ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم یہ تقوی اختیار کر لو تو تم کو ان کی کوئی تدبیر نقصان نہیں دے گی۔ خبردار، قرآن پاک نے 1444 سال پہلے کیا ہے، ہم سو گئے ہیں۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔